مدینہ منورہ کے روشن شہر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ایمان اور سکون کا مینار بنی ہوئی تھی، ایک نوجوان صحابی زید رمضان کے بابرکت مہینے کے انتظار میں بے چینی سے بیٹھا تھا۔ اس سال وہ پہلی بار جماعت کے ساتھ روزہ رکھنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں۔ رمضان کے نظر آنے کے ساتھ ہی زید کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بڑے شوق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سنتا اور صحابہ کرام کی عبادت و تقویٰ کو دیکھتا آیا تھا۔ اب وہ خود بھی اس روحانی سفر نفس کی پاکیزگی اور ضبط نفس میں شامل ہونے کے لیے تیار تھا۔ ہر صبح سحری کے وقت زید اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے ساتھ جاگتا۔ یہ وقت برکتوں اور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فجر کے نماز کے لیے مسجد جاتا، جہاں قرآن کی تلاوت سے اس کا دل سکون سے بھر جاتا۔ دن کے وقت جب بھوک کی شدت محسوس ہوتی تو اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور رحمت کی تعلیمات یاد آتی۔ وہ اپنا وقت علم حاصل کرنے، قرآن پڑھنے اور اس کے مفاہیم پر غور کرنے میں گزارتا۔ قرآن کی کہانیاں اسے انبیاء کرام کی استقامت اور ایمان کی یاد دلاتی۔ عصر کی نماز کے بعد زید اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ خیرات میں حصہ لیتا۔ وہ کھجوروں اور پانی ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا اور دینے کی خوشی محسوس کرتا۔ اور جب سورج غروب ہوتا تو اور افطار کا ٹائم آتا تو زید اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا۔ ٹھنڈے مشکیزوں پر پتھر رکھے جاتے، کھجوریں تیار کی جاتی، شکر کے کلمات ادا کرتے ہوئے وہ روزہ افطار کرتے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم آواز میں کی جانے والی دعا کو دہراتے۔ رات کے وقت زید مسجد میں تراویح کی نماز میں شامل ہوتا، جہاں قرآن کے تلاوت سے فضا ایمان و سکون سے لبریز ہو جاتی۔ رمضان کے مبارک دنوں میں زید نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ صبر، اصرار اور عبادت کے ذریعے اس کا ایمان اور مضبوط ہوا اور دل مزید روشن۔ یہ رمضان اس کے لیے صرف برداشت کا امتحان نہیں تھا بلکہ روحانی ترقی کا ایک بابرکت سفر تھا۔ اس لیے صبر، سخاوت اور ایمان کے ذریعے رمضان ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے، نفس کو قابو میں رکھنے اور اپنے خالق سے گہرا تعلق پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔